ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سامنے لائیو ایٹ کیپٹل میں حاضر ہیں، آپ کا میزبان، آپ کا دوست انجینئر افتخار چودھری، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نئی نئی خبریں لے کے آتا ہے۔ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو گزشتہ رات جو کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں اور گھڑیاں گزر چکی ہیں، اپنے دامن میں نئی نئی خبریں سمائی اس کے سامنے چائے کی پیالی سے سامنے آ جاتی۔ کبھی اس پیالی میں طوفان بھی آتا ہے اور کبھی یہ بڑی آرام سے بیٹھ کے تکیے کے سہارے چسکیاں لے کے انسان اپنی صبح کی ابتدا کرتا ہے۔ شاید پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے لیے آج کی صبح کی چائے اتنی کوئی آرام دہ نہیں تھی۔ رات گئے تک تحریک انصاف کے لیے کوشش کرنے والے لوگ صبح جب اٹھے تو انہیں کچھ ایسی مزید خبریں بھی ملی جو ان کے زخموں کے اوپر مرہم بھی رکھ رہی تھی اور کسی جگہ نمک بھی چھڑک رہی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل صحافی لوگ سڑکوں کے اوپر تھے۔ ان کا سڑکوں کے اوپر بیٹھنا، اگر آپ ماضی کی طرف چلے جائیں جنرل مشرف کے دور میں یا پھر بہت پیچھے ایوب خان کے دور میں بھی چلے جائیں، تو وہ ایک جد و جہد تھی، وہ ایک انقلاب کے لیے جد و جہد تھی، وہ مزاحمت کی ایک علامت تھے وہ لوگ۔ لیکن آج مزاحمت کس لیے ہے؟ ہم نے دو موضوعات رکھے آج۔ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے کارکردگی کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ہمارے پینل میں بڑا زبردست قسم کے لوگ، ایک ایسے شخص ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کی آواز ہر تان ہے دیپک کہلائی جاتی ہے، اور ایک ہماری بہن جو ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں اور جن کو پاکستان تحریک انصاف سے اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا اپنی فیملی کے ساتھ ہے۔ میری مراد سبرینہ جاوید ایم پی ایس ہے، جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھی ہوئی، اور ساتھ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب بیٹھے ہوئے۔ زمان نے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عملی طور پہ دیکھا۔ جنگیں لڑی ہیں اور کارگل کے محاذ پہ فتح بھی پائی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور جنرل بخشی، جسے میں الٹی بے کی مونچھوں والا جرنیل کہتا ہوں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ صبرین نے سین سے اپنے نام کا آغاز رکھا، صبر کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا ہے، اسمبلی میں پہنچی ہیں۔ میں ان کو پہلے تو مبارکباد دوں گا کہ جہلم کی ذمہ داری تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ونگ، جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں نارتھ پنجاب کا، میری ٹیم کی ممبر بھی، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ستائش باہمی کی انجمن بنا کے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ من ترا حاجی بگوئے ہم تو میرا ملا بگو، لیکن سچی بات ہے ہم جد و جہد کے ساتھ ہی ہیں۔ ناظرین، ہم جب چائے کی پیالی پہ بھی بیٹھے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بھی ہوں، تو ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، اپنے قائد عمران خان کا سوچتے ہیں۔ لائیو ایٹ کیپٹل میں بڑی مزے کی گفتگو ہوگی۔ جیلم کا میدان آپ نے مار لیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ فواد آیا سواد آیا۔ جی مبارکباد، بہت بہت نوید افتخار کو بھی مبارکباد، جی، ان بڑے کی بھی کیمپ شیمپ لگے ہیں وہاں بہت پہ۔ کیمپ۔ تو چلیے سبرینا، آپ بتائیے کہ آپ نے یہ میدان کیسے مارا؟ جی شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے ایم این اے جو ہیں سٹنگ، ان کی بھی بہت کاوش ہے، ہمارے یوتھ جیسے کہ نوید جو ہیں افتخار، ان کی بہت اپنی ٹیم کے ساتھ انتھک محنت، اور جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے ابھارا ہے جا کے دوبارہ سے جیلم کے نوجوان کو، اور انسپریشن ہے وہ سارے ہمارے جیلم کے، انسپائٹ آف کہہ سکتے ہیں، مطلب ناٹ اونلی جیلم،
آل اوور پنجاب، مطلب جو وہ کر رہے ہیں نارتھ ریجن کو وہ دیکھ رہے ہیں. ایون دین پنجاب ایون دین لاہور جی بالکل ایسے ہی فیصل آباد میں بھی. جی جی بہت جی اچھا. ایسا ہے. اور جیسے کہ ہمارا جو تنظیم ہے ہماری جیلم کی وہ بہت افیکٹو ہے. ہمارے جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں ہمارے زاہد اختر صاحب، وہ فیمیل کی ہماری تنظیم وہ بہت ایکٹیو ہے یہ کہنا چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ فواد بھائی بھی آف اینڈ آن چکر لگاتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں. ان کے بھائی بھی اگر وہ ایبسینٹ ہوں تو ایک یہ ٹیم ورک تھا آنیسٹلی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے دونوں سیٹس لی ہیں اور الحمدللہ کہ یہ جہاں جس ضلع میں تنظیم ایکٹیو ہے نا وہ ضلع جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. ناظرین آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ تنظیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں. بریگیڈ صاحب یہ کتنی اچھی بات کی کہ ایک دوسرے کو مل کے آپ چلیں، پارلیمنٹیرینز بھی اور آپ کی آرگنائزیشن بھی. قائد اعظم نے بھی اتحاد تنظیم اور تنظیم کی بات کا لفظ ادھر سے اور دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں، مثلا ایک آدمی کا لطیفہ سنا رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر تو نہیں، اس کی تطبیق ہوتی. تطبیق تو مراد یہ ہوتا نا کہ بھائی یہ امپلیمنٹ ہوتی. ٹھیک ہے جی، ہم چونکہ پرانے دور میں فارسی پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اردو بولتے ہیں، ہمیں اردو آتی ہے تو اس لیے بات کرتے ہیں. تطبیق نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی. کسی کہا کہ دوزخ میں بہت سارے گڑھے تھے مختلف کاموں کے، تو دروغہ نے وزٹ کرایا ایک وزٹر کو، تو ہر ایک گھڑے کے اوپر جو ہے چوکیدار رکھا ہوا تھا، اور ایک گھڑا تو اس پہ کوئی چوکیدار نہیں تھا. اس نے کہا جی واٹ اے گریٹ پیپل کہ یہ اس پہ کوئی ڈسپلن لوگ ہیں. تو اس نے کہا یہ ڈسپلن نہیں ہے، پاکستانیوں کا گڑھا ہے. یہ جو دوزخ سے نکلنا چاہتا دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا. لیکن سبرینا نے کتنی اچھی بات کی کہ جہلم میں جہلم کے گڑھے کے اوپر چوکیدار تھا جس نے تنظیم کی. چودھری زاہد اختر کی بات کر رہی ہے نا، فواد کی بات کر رہی ہے نا، ندیم افضل کی بات کر رہی ہے، بالکل ندیم بنٹی کی افضل بات کر رہے ہیں نا سارے. بنٹی اس کا مطلب انہوں نے اپنے ایک ڈسپلن سے الیکشن جیتا. بالکل ایسے ہی. اور اس کا وائس ورثہ یہ ہے، میں پنڈی کی بات کروں، واہ پنڈی جس نے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 20 میں سے 18 سیٹیں جیتی تھی، اور 18 میں سے 19ویں سیٹ راجہ صغیر کی تھی، وہ بھی آگے تھے، اور چودھری نثار کی ایک سیٹ تھی. اور آج کیا ہوا. اینی ہو، یہ میں سبرینا سے ہی بات جاری رکھوں گا کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پروگرام جو ہے نا اس کو کوئی وہ ککڑ لڑاؤ پروگرام نہیں ہے کہ مثلا ہم برائیاں ڈھونڈیں، ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے یہ انگلی جو میں اٹھا رہا ہوں یہ میری طرف تقریباً 3 یا 4 الٹی میری طرف بھی آ رہی ہیں، ہو جائیں گی. ہم نے پازیٹیوٹی کو، مثبت رویوں کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے. اور میں اپنی چھوٹی بہن سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں اور مجھے ذرا برداشت کریں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 60-65 سے اوپر جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو موقع ملنا چاہیے باتیں کرنے. تو میں نے باتیں کرنے کے لیے JNN کو ڈھونڈا. پلیز بولیے، جاری رکھیں آپ. کس پنڈی کے حوالے سے ہاں بات کروں؟ جیسے جنرلی آپ بولیں، آپ تو ماسٹر ٹرینر تھی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں کیسے کام آپ نے شروع کیا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرا جی، اور تھوڑی سی میری بھی تعریف اگر ہو سکے. نہیں آپ کی تعریف تو بہنیں نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا. بات یہ ہے کہ جو بٹ صاحب ہمارے ماشاءاللہ جی ہمارے بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا سینٹر آفس میں اور سٹارٹ لیا. ماڈیول ہمیں بہت ہی زبردست بنا ہوا تھا، بہت جیسے ڈیٹیل سے بنا ہوا تھا. تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ کا چیک اینڈ بیلنس اور بٹ صاحب کا تھا ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے میں کوآرڈینیٹر تھی، شمیم آفتاب تھیں، باقی ساتھ ہمارے ٹیم جو تھی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں، کہاں کون سی جگہ گیپ ہے. میں سمجھتی ہوں افتخار صاحب کہ یہ جو ہے ہسٹری رپیٹ ہوئی ہے. ہماری خواتین نے جتنا کام کیا ہے دن رات ایک، میں اس میں اپنے جو ہمارے PTI کے ورکرز ہیں ان کو میل کو میں خدا نخواستہ ایسے نہیں کہہ رہی، بٹ جیسے PTI کو ایز اے پلر خواتین لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے خان صاحب کا ساتھ دیتی ہیں، اس دفعہ بھی خواتین نے بے انتہا کام کیا. آپ یقین کریں میں جیلم جا رہی ہوں، میں راول پنڈی آ رہی ہوں، باقی جہاں جہاں بھی، اور جیسے جیسے آپ نے ہمیں ٹریننگ کا وہ اسکیجول دیتے جاتے تھے تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون جائے. اچھا لیگ پولنگ نہیں ہوئی ٹریننگ میں،
یہ بہت بیسٹ ہمارا رہا ہے. یہی ہمارے ہیڈ جو ہے جی اعجاز رفیع پٹ صاحب، اعجاز رفیع صاحب نے بہت زبردست راحیل منظر نے بڑی کوآرڈینیشن راحیل کا بہت اس میں میجر رول ہے جی. اور آپ کا بھی ہے الحمدللہ. اور ان ٹچ تھا وہ، جیسے ایک گروپ بن گیا ہوا تھا آف اینڈ آن. جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی یا ہونے جا رہی ہوتی تھی تو ہم لوگ سارے اکٹھے اس کو دیکھ رہے تھے اور بس راجر کہیں اور آگے نکل جائیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زبردست پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ اس دفعہ جو ہمارا ماڈیول بریف اور پریسائز تھا، ایکسیلنٹ ماڈیول تھا. اور آپ لوگوں نے اس کی مانیٹرنگ بھی ویسے بہت کی ہے کہ کون سی ٹیم کہاں جا رہی ہے. بہت اچھا جی. یقیناً کل سارا دن ہم اپنے ان بہنوں کے ساتھ گزارا. راویہ بہن کی ایک جو شخصیت کی، جو ان کے وہ چلبلا پن مجھے نظر آیا میری بہن کا. تو سارا دن ہم ایک ہی گاڑی میں تھے، نرگس تھیں، اور پھر ہم ساری جگہوں پہ ہم نے وزٹ کیا. دیکھیے ہار جیت تو نصیب کی بات ہوتی ہے. بات کرنی ہے، عمران خان جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا. تو یہ کوشش ہم نے کی. دوسری بات یہ کہ ایک میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی میں نے بریگیڈ صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا، کیونکہ ایک ایسے شخص سے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے میں سوال بھی ذرا سنبھل کے کروں گا، کیونکہ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے ایک علم کا دریا ہے، ایک سمندر ہے، اور جس کو بات کرنا آتا ہے. لفظ اگر وہ چنے تو وہ خادم بن کے اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک عسکری بھی ہو، فوجی بھی ہو، اور جس نے وردی بھی بڑی خوبصورت پہن رکھی ہو، اور جس نے جنگیں بھی لڑی ہوں، اس سے بھی بات ذرا سمجھ کے کرنی چاہیے. ویسے تو آپ بھی فوجی فیملی، میری بھی فیملی، ہم ایک ہی فیملی کے ہیں. میجر صاحب، کیری صاحب از ویری نائس پرسن. اچھا بریگیڈ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکسلا اور واہ میں آپ نے نون لیگ کی جو واہ واہ کرا دی ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ ستم کیسے گزرا؟ اور کیا چیز کیا ہوئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہ بڑی یہ غلام سرور خان صاحب ہمارے بھائی دوست ہیں، ان کا بھی ایریا ہے اور دوست ہے، تو وہاں سے یہ کیا ہمیں بری خبر؟ پلیز گو ہیڈ، ٹائم از یورز. پہلے تو ان کو بہن کو مبارک کہ انہوں نے بڑا اچھا جیسے بتایا کہ آل دوسری سیٹس جتنی بھی انہوں نے جیتی. اچھا اس میں تھوڑا سا افتخار صاحب میں بے لاگ رائے دوں گا. اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو بے لاگ رائے دی، جو آپ کی جو پچھلی غلطی ساڈا خیال کرنا ہے نا سانوں کو پن کے رکھ. نہیں ایسا کچھ نہیں. بڑی گل آپ سے کے سامنے بات کرنا سورج کو یہ کہوں گا کہ پہلی بات اوور آل ہم دیکھیں نا. اوور آل پھر میں ادھر آتا ہوں ٹیکسلا وہاں پہ بھی آتا ہوں. اوور آل آپ دیکھیے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 60 سیٹس پی ٹی آئی نے لی، 59 نون لیگ نے لی، ہم ایک سیٹ سے جیت گئے. اور میں ود ڈیو ریگارڈس ٹو دی اسپوکس پرسن جو ٹی وی پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں نیچے سلائڈ ٹیپ کہ جی وہ ہم جیت گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں سر، آپ پیچھے جائیں 2015 کے کینٹ کے الیکشن، اپریل 2015 157 سیٹس جیتی تھیں نون لیگ نے، سوری پی ٹی آئی نے، اور نون لیگ نے 137. سر بات یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ جو دھاندلی کی ماسٹر ہے وہ دیور سٹنگ گورنمنٹ، اور آپ اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں ہونے کے باوجود آپ نے واضح برتری سے جیتے. آج ہم گورنمنٹ میں ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے نا، اور نون لیگ از آؤٹ، ورچولی آؤٹ آف گورنمنٹ. ان کی قیادت بھی باہر ہے، بھاگی ہوئی ہے، بگوڑی ہے. تو پھر بھی اگر وہ جیتے ہیں نا سر تو ایک لمحہ فکریہ ہے. میں اس پہ بھی بتاتا ہوں. اچھا یہ جو کینٹونمنٹس ہیں نا، میں ان کے تھوڑی سی کنفیگریشن آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جو چھوٹے کینٹس ہیں دے آر ویل لیڈ آؤٹ کینٹونمنٹس. کینٹ کے اندر میکسیمم جو ہے وہ آپ کے ملٹری انسٹالیشنز اور وہ ہوتی ہیں، اور چند ایک مطلب سیولینس ہیں. لائک جو نئے کینٹونمنٹس ہیں، لائک رسالپور میں آل 3 سیٹس یو ہیو ون، پی ٹی آئی نے جیتے. ٹھیک ہے. جیلم باؤنڈری کے اندر ایک کینٹونمنٹ ہے موسٹلی، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ جیتے، پی ٹی آئی جیتی. اچھا اس کے بعد آپ نوشہرہ دیکھ لیں، اگین کنفائنڈ کینٹونمنٹ، 2 سیٹس یو ہیو ون. سر ہارے آپ پنڈی میں. پنڈی انفارچونیٹلی، اور اسی طرح ٹیکسلا وا کی بات کروں گا، یہ کچھ کینٹونمنٹس ہیپ ہیزرڈلی پلانڈ ہیں، ہیپ ہیزرڈلی پلانڈ. اب سر پنڈی آپ اگر دیکھیں مریڑ چوک سے مریڑ حسن والا جو ریلوے کا برج ہے، اس سے ادھر سارا آپ نے کینٹ کیا ہوا. اس میں صدر بھی ہے، اس میں ڈیری ہے، ڈیری حسن آباد، ٹالی موری، لال کوٹھی، اچھا بکرا منڈی، یہ لالا زار پل. سر یہ نگلیکٹڈ ایریاز نہیں میں کہتا،
لیکن یہ چونکہ ill planned ہیں, اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ہو چکی, مزید جگہ ہی نہیں ہے. تنگ گلی ہے تو گلی زیادہ زیادہ کتنی دفعہ سلیب اس پہ ڈال دیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سر ایک اور چیز ہے, آپ ذرا ٹرن آؤٹ دیکھیں, آپ کا ٹرن آؤٹ کچھ جگہوں پہ 5% ہے, کچھ جگہ پہ 4% ہے, میکسیمم went to 24 and 25%. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ذرا اس کو دیکھیں, لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے, اس نے نون کو دینے کے بجائے گھر بیٹھنا گوارا کیا. کسی جگہ پہ 89 versus 59, ونر از 89 نون لیگ والا, 59 چلیں جی کھینچ تان کے. لیکن سر ووٹر کیوں نہیں نکلے؟ یہ بہن بیٹھی ہے نا, انہوں نے نکالے. یہاں پہ میں آپ کی اپنی لوکل لیڈرشپ, اور سر یہاں پہ with due regards پنڈی میں اور کچھ اور شہروں میں, لائک بڑے شہروں جہاں پہ آپ آ رہے ہیں, آپ کلفٹن میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے گورنر کا اور آپ کے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور گورنر کا سٹنگ گورنر سٹنگ پریزیڈنٹ, یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, وہاں پہ آپ مطلب ہے کہ بری طرح ہار گئے. کیوں آ رہے ہیں؟ دیر از اے گیپ بٹوین دا قیادت اینڈ دی تنظیم. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں, یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر قیادت آپ کی, میں ادھر نہیں گلا کرتا, یہ نہیں کہ سر خان صاحب میرے دوست ہیں, بزرگ ہیں, بڑے بھائی ہیں. سر جو ٹیکسلا اور واہ میں ہوا نا, ٹیکسلا اور واہ میں یہ بھی ایسا وہ مطلب ٹھیک ہے, واہ کینٹ تو بڑا ویل لیڈ آؤٹ ہے, لیکن کچھ جگہیں ان کی سبربز اور وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ریچ آؤٹ کرنا یا ووٹر کا نکلنا مشکل ہے. اچھا اب اگر ووٹر نہیں نکلا, اگر ووٹر خفا ہے تو وہ سرور خان سے نہیں خفا, وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے خفا ہے. سر دیکھیں ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا ویژن, آفرین, سلیوٹ, آئی ریسپیکٹ ہم, آئی لو ہم, کہ براڈ لیول پہ, میکرو لیول پہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ گردشی قرضے بھی کم ہو گئے, کرنٹ یہ جو آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو ایور ہائیسٹ ان دا ہسٹری آپ کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر, غریب آدمی نے روٹی کھانی ہے, اس کو آٹا دال چاول چینی گھی چاہیے. جو لیڈ آؤٹ کینٹونمنٹس ہیں وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے, کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر ہے, مجسٹریٹ ہے, وہ چھاپے مارتا ہے. یہ جو آپ لال کوٹری, ڈیری, ٹالی موری, فلاں بکھرے ہوئے ایریاز ہیں, یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس تو برگیڈ صاحب سر مینجمنٹ فیلئر ہے. یہ بات آپ نے اتنی امپورٹنٹ کی صبرینا, یہ تو وہی ہے جو ہم روتے رہتے ہیں کہ منڈی سے چیز 10 روپے کلو نکلتی ہے اور مارکیٹ میں 100 روپے بکتی ہے. تو یہ اے سی ڈی سی کرتے کیا؟ سوری یہ میں یہ نہیں, میں تقسیم نہیں کر رہا فوج کو اور اس کو, لیکن اب خدا کی قسم یہ بات صحیح ہے. مجھے آج ایک بندے نے کہا کہ بھائی وہ بزرگ آدمی تھا, کہنے لگا ہم ایوب دور کے لوگ تھے, مجسٹریٹ آتا تھا اور جناب لوگ پتہ چل جاتا تھا, جس نے گوشت بیچنا ہے اس نے کپڑا ڈالا, جالی لگائی ہوئی ہے. اور گورنر امیر محمد خان کی کو بات کر رہا تھا کہ ایک دفعہ گھی کم ہو گیا تو وہاں پہ اکبری منڈی گیا اور اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا, کیونکہ وہ ایسے اس وقت والے شیشے نہیں ہوتے تھے نا, ایسے شیشے کر کے اس نے ایسے مونچھوں کو تاؤ دیا اور سارا گھی باہر آ گیا. کیا آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں ڈی سی صاحب آپ؟ میں اس میں ایک, اور یہ برگیڈی صاحب والی بات درست ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی پیٹھ میں جو چھرا ہے نا, یہ بیوروکریسی ہے. اور نیازی نے اس کے بارے میں صحیح لکھا ہے, جو کریسی مندہ کریسی, یہ سارا مندہ کر رہے ہیں آپ. بولیے سر, پلیز پلیز سر. جو پوش ایریاز ہیں نا, لائک ڈی ایچ اے, بیریا ٹاؤن, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو افورڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کل کی ایگزامپل دیتا ہوں, مطلب ان پوش ایریاز کی بات کروں میں, مجھے نا گروسری اور یہ ویسے ہی شوق ہے انالیسس کرنے کا. صحیح بات. آئی وینٹ آؤٹ, میں اپنی کچھ شاپنگ کرنی تھی, ٹماٹر بیسک کموڈیٹی, essential item of kitchen. Sir, it was 110 rupees kg in Beria, DHA اور یہ پوش ایریاز جو ہیں. ٹھیک, میں گیا آگے ڈیری, ٹالی موری آگے, وہ بڑی سستی سر. ایک ریڈی پہ میں نے 70 روپے کلو دیکھا, کدھر 110 کدھر 70. آگے میں چلا گیا ڈیالہ روڈ آگے, یہ داغل کلیال, ادھر جو ہے وہ 50 روپیز کے جی. ایک ہی شہر سر, اسی ایئرپورٹ سوسائٹی میں یہ دبئی لگتا ہے, خدا کی قسم. اسی طریقہ موٹر ٹھیک کرنے آتا ہے, وزٹ کا 500 فلاں کا, یہ کر آگے سارا کرتے ہیں. میں اس پہ یہ کہوں گا سر, آئے دن میں دیکھتا ہوں اے آر وائی پہ چلتا ہے جی کہ بڑا سخت نوٹس لے لیا وزیر اعظم صاحب نے, with due regards and salute to him, کہ نوٹس لیتے ہیں بیچارے. سر نیچے اس نوٹس سے وہ کہتے ہیں نا, نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا, وہ جو بابر روان والا, نیچے جا کے کیوں نہیں وہ ہم نوٹس. اب تو شیر آیا والی لوگ اتنے مایوس ہو رہے ہیں
کہ وہ جی نوٹس لے لیا, وہ کہتے ہیں یہ روز لیندر ہیں. چلیں جی ہم واپس آئیں, یہ ہار کے آپ نے ہار کو ٹماٹروں کے اندر گھسیٹ دیا, ذرا اس پہ بات کریں. مجھے میں تو ہم تو سمجھتے ہیں غلام سرور خان جناب علی بڑی سیٹ, میں اس کا بھی بتاتا ہوں, ہم میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہم کوشچن کریں گے. میں دیکھیں وہاں پہ پھر بھی 2015 کی نسبت پھر بھی آپ نے بہتر لیا. کیا کیا آپ نے؟ مطلب اگر 4 سیٹس آپ نے لی ہیں نا آؤٹ آف 14, تو 2015 میں یو ور ہیونگ 2 پلس تو آیا نا, پازیٹیوٹی تو آئی. پنڈی میں جہاں پہ آپ کے 5 ہیں, میں نے شیخ رشید صاحب بھی ادھر ہیں, ٹھیک ہے, صداقت عباسی چلیں, سرور خان صاحب کا بھی ادھر ہے, عامر کیانی صاحب ہیں. اور دیکھیں میں اس میں ایک وجہ, میں ادھر وار ٹیکسلا کا تو نہیں کہتا, لیکن پنڈی چونکہ آئی ایم لیونگ ہیئر, آئی ایم وٹنس کہ ٹکٹس آپ نے ٹھیک نہیں دیے. ایک ٹیمپریری سی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے لاہور سے کہ جی ٹکٹس جو ہے وہ ٹھیک تھے, سارا کچھ. نہیں سر, آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں. دے شوڈ ٹیل ہم, ہی شوڈ نو اٹ, ٹھیک ہے نا. یہ پروگرام بھی آپ کاپی بھیجیں کہ خدا را, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور سر سر میں خاک مٹی پڑ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو جواب سبرینا, نہیں کیا فیس بک پہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا فیس بک پہ ہم فیس کر رہے ہیں. ورکر اس وقت اتنا مایوس ہے کل کے اس ریزلٹ کی وجہ سے, رات کو ہم کو بھی نیند نہیں آئی, بیکاز آئی ایم سپورٹر آف پی. سر آپ نے تو کہا تھا کھلی کھری کریں گے, آپ پھر بھی لپٹی سی کور کر رہے ہیں. کھری کر رہے ہیں وہ کھری کریں سر, نہیں تو میں نے کھری سنانی شروع کر دی نا, تو پھر آپ نے روکنا ہے کہ بھائی آپ نہ کریں. لیکن میں یہ دیکھیں نا, یہ ایک چیز میں درست کر دوں آپ نے ناظرین کے لیے, کہ یہاں میں اینکر وہ نہیں ہوں کو حامد میر بیٹھا ہوں فلانا کہ آپ تو میں تو دل کے دکھڑے اپنے پھولے جو ہیں وہ پھوڑنے کے لیے رات کو آ جاتا ہوں یہاں پہ 8 سے 9 بجے تک, پھر کالم لکھتا ہوں, پھر باتیں کرتا ہوں لوگوں سے. اور ہم دیوانے ہیں نا, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, اور ہم دیوار سے یہاں بات نہیں کرتے. لوگ ہمارے سننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. کیانی صاحب, جو آپ کو پتہ ہے نا, شاید جو مجھے پتا ہے آپ کو علم نہیں ہے, یہاں پہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ جناب علی لڑے ہیں آپس میں, صحیح ہے, نقصان کیا ہے عمران خان کا, بدنام کیا ہے عمران خان کو. درست کہہ رہے ہیں. بہت سارے یہ ملٹی جرائم ہوئے ہیں اور جرم اتنے ہوئے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کیا بات کریں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے, آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ جو عدنان کے بھائی اسلام کی سیٹ ہے کیسے آ رہی ہے. آپ کے وزیر داخلہ صاحب نے ہرائی ہے. سلوٹ جناب شیخ رشید صاحب, یار تو ساڈے پرانے, تسی کیویں ہرایا جناب. راجا صاحب ٹیلی فون دے نشان والے نو 900 ووٹ مل گئے, اور جناب علی جو بیٹ والا تھا وہ ہار گیا. اسی طرح شکوہ ادھر مجھے وارڈ 3 سے بھی آیا کہ بھائی وارڈ 3 سے چودھری عدنان صاحب نے جماعت اسلامی کے خالد مرزا صاحب کو جتوا دیا. یہ لڑائیاں کس نے لڑی ہیں یار, آپس میں لڑنا. اس پہ میں آپ کو تھوڑا ایک اور بھی, اب تھوڑا سا پیچھے چلیں, جو کشمیر الیکشن, ہم بڑے خوش کہ جی ہم نے بڑی واضح برتری لے لی. سر جو 14 سیٹیں ادھر کی ہیں آپ کی, جو مطلب پاکستان, ریسٹ آف دی پاکستان, ادھر سے کتنی لی ہیں. یہاں پہ بھی یہی, پنڈی میں دیکھ لیں, آپ نے وہ خاتون جو تھی ڈاکٹر نازیہ نیاز, اس کو ٹکٹ دیا. سر پارٹی کے اندر آئی ہیو سین یور ایم ایل ایز ایم پی ایز لیس. سرور خان صاحب سپورٹ کیا NA 59 سے, تو وہ جیتی. کلر سیداں ایک اسٹیشن سے ہی 950 کی لیڈ سے وہ خاتون آ رہی. کوئی ایم پی اے آپ کے وہاں کے جو ہے وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت, نام لیں جس کسی نے بھی کیا, ہم پھر وہی بات کرتے ہیں. بات اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے نا, یہ جو پبلک ہے اسے سبق سیکھنا چاہیے. یہ سب جانتے ہیں, سر آپ سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے یہ ہمارا مری کا دیکھیں, مری میں کیا آپ کی صحبت خان کی سیٹ بالکل گئی. ایک سیٹ وہ پرانا ونر تھا بندہ, اس نے یہ جو مانیٹرنگ والے جا کے انہوں نے بندے کھڑے کیے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں, ہر بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا. اور بابا کل آپ نے ٹکٹ مانگنے آنا ہے. یہ جو آپ سردار سلیم صاحب ہو, آپ نے ٹکٹ مانگنا ہے. سہیل عرفان آپ آ جائیں گے, ہارون آپ آ جائیں گے, بے شمار لوگ سامنے آ جائیں گے. دیکھیں خدا کا خوف. فقیر صاحب یقین کریں کہ آج دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی پامبڑ ہوئے نا جسے چھال مار کے بندہ اپنے آپ کو ساڑ لگے.
हमारा कारकुन इतना मायूस है, बहुत मायूस। खुदा की कसम। वो यासर मलक वो रो रहा था। शिराज शेख ने मुझे आज बात की, उसने बोला चौधरी साहब आप चुप रहेंगे तो आप सबसे बड़े मुजरम। मैं आपको बताऊं कि ट्विटर पे मैंने ना ये जब पता चला कि इतने बजे जाना है शो पे, तो मैंने लगाया, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में सर, 90% पीपल जो पीटीआई के आपके लवर हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा सर प्लीज कन्वे इट टू इमरान खान, प्लीज कन्वे इट टू हिम। हमने तो रात को कन्वे कर, अभी भी वक्त है, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, अभी 2 साल आपके पास हैं। और अगर आप ये इस चीज का इदराक देखें जी, महंगाई ये मैनेजमेंट फेलियर है, गवर्नेंस फेलियर है, इसको ठीक करें। और ये नहीं ठीक तो कम से कम पार्टी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबरीना बहन गुजरावाला कैंट में, जो बिल्कुल गुजरावाला जो आपको क्या कहते हैं कि खिंच के तुरन के नून लीग तक, देखिए गुजरावाला में इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, फौजिया कसूरी के ऊपर, और पूरा सर ठीक है, जो पोमी बट और तोफी बट ये उसका एरिया, उसमें से आपने 10 में से 7 सीटें जीती हैं गुजरावाला। बिल्कुल गुजरावाला से जीती हैं। आप देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फार्मूला ये हुआ है, हौसले की बात भी करनी चाहिए ना। हौसला ये है कि इमरान खान का वोटर जो है ना वो अभी भी इधर है। बिल्कुल, मैंने जितने भी आप इलेक्शन रिजल्ट उठा के देख लें, एक तो हमारे हारने वाले बड़े क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, कुछ 40 से, कुछ 60 से, कुछ 80 से, इस तरह से आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड जो है, मतलब विनर अगर मुस्लिम लीग नून है, सेकंड हमारे हैं 40, 50, 100 से, थर्ड भी हमारा बंदा है, और फोर्थ जाके लब्बैक है। लेकिन सर आपके जो वज़ीरे इत्तलात तो कह रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला तो था उसके साथ सिर्फ आजाद उम्मीदवार हैं जी, दूसरे नंबर पे आजाद से मुराद उनका अपने फौज आजाद जो आपने टिकट नहीं दिया सही, और उन्होंने कई जगह जीत के दिखा दिया आपको, और कई जगह। और मजे की बात ये है, ये भी नोट कर लें कि है तो ऐसी चले जे बंदे हैं, कोई इस तरह के लैपटॉप ये नहीं है, इंग्लिश भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बोलते, लेकिन खान साहब को जब हमने खड़े होकर कहा कि इज्जत माब चेयरमैन साहब ये 2018 है, 2013 से 2018 मुख्तलिफ है, आप ताकत के सरचश्मे बदल चुके हैं। मेरा इशारा लब्बैक की तरफ से था, जफी डालें, इनके साथ कुछ ताल्लुकात करें, लेकिन वहां जो आसमानी जो जमीन के ऊपर जो खुदा बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये करना होता है, लोग उनसे डरते हैं। ब्रिगेड साहब कुछ और हौसले की भी कोई बात सुनाए, दोनों हौसले ऐसे ही है, हौसला तो सप्रीना ही नहीं दिया। मैं तो आपको फिर हौसला तो देना, मैं फिर दूंगी आपको हौसला जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये कोई इतना बड़ा डायलेमा उस तरह नहीं है, हौसले की जो बात देना चाहूंगा कि 2 साल हैं आपके पास। देखें, कभी कभी ये शुरू की नाकामियां ना कामयाबियों का पेशखैमा होती हैं, उनके लिए जीना होती हैं। अगर आज इसका इदराक कर ले, अगर आप बल्दियात मेरे से लिखवा लें, मैं अभी साइन करके देने के लिए दूँ, अगर आप बल्दियात कराएंगे ना एज शेड्यूल्ड, मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल कोलैप्स। अभी ना कर तो सर आप क्यों नहीं आप कैंट एरिया की बात करते हैं कि जो वहां पे टिकट तकसीम हुए, जिस तरह हमारे कारकुनों के साथ वहां पे ज्यादती है, आपने क्या ज्यादती नहीं? राना जलील गादी नाथ पंजाब का ट्रेडर्स विंग का प्रेसिडेंट है, आपको टिकट नहीं दिया। और एक जो और मजे की बात, उठाने के लिए मलक फैसल को मैं गया, और गया उसको बिठाने के लिए, तो जो आए बिठाने के लिए बड़े वाले आए, मुंह से ऐसे देख रहे जैसे कि मैं नजायज। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन 2013 के इलेक्शन में मैं चला गया, सॉरी एक जगह चला गया, मैं तकरीर कर रहा था, लोगों ने मुझे बुलाया हुआ था, वो बाद में जो एमपीए साहब थे वो कहता मेरी पीपी, हो बाबा तेरी पीपी किधरों आ गई, फिर पीपी लोगों ने बजा दी, अगली बार टिकट भी नहीं मिले। ये हालात है लोगों के। हम सीना क्यों नहीं खुला करते? हम ये क्यों नहीं कर रहे? आप मेरे इलाके में आ जाए, मेरा इलाका का, मेरे बाप का इलाका है, सबका इलाका आपका, आप आए और मैं मुंह बना लूं कि आप ब्रिगेड साहब कैसे तकरीर करते हो। आप जनाब अली ऐसा करें, जैसे ही पता चले मुझे आए ना, मुझे पता चले, खुदा की कसम मैं तो पानी भिजवा दूंगा। आप तो दस्तरखान लगवा जी जी। मैं कल मुझे कह रही थी आए आपको पीसी में चाय पिलाते, मैं कह जी वो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इन बंदों को 10,000 के मैं चाय पिलाऊं, कहेंगे आप आपकी बहन दे, मैं बड़ा बगैरत है भाई। मैं कहा चलो 500 लोग गुजर घर में जो चाय की प्याली मिलेगी। सबरीना आप बताएं
کہ یہ جو ہم نے کل دیکھا عمران پوپی کے وہ پہلی سیٹ ہم نے جیتی ہے، تقریر بھی ہم نے جھاڑ دی وہاں پہ، اور پھر لوگوں کے چہروں کے اوپر اور لوگ جو گلہ اور شکوہ آپ سے کر رہے تھے تو وہ یہی کر رہے تھے نا، عمر تنویر بٹ صاحب وہ جناب تسی فوڈ دے بھی بن گئے اور تسی جناب ایم پی اے بھی بن گئے، ٹکٹاں بھی تسی ونڈ لئیاں اور ونڈ کے تسی جناب جو کچھ بھی آپ کو ملا وہ آپ کے سامنے آیا، اب سنا کوئی اور چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ خدا کے لیے پہلی بات تو یہ ہے بریگیڈ صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ ان کو نکلیں، یہ ہمارے ساتھ کے ساتھی تھے، ان کو جو 2-2 4-4 عہدے ملے ہوئے نا وہ جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے کسی ورکر کو دے دیں یار۔ میں یہ نہیں کہتا پی ایچ اے کا آصف محمود سیاحت کا ایڈوائزر بنا ہوا ہے اور پی ایچ اے کا چیئرمین مجھے بتا دو، توبہ استغفار کر کے کہتا ہوں میری نسل میں کسی کو بھی نہیں چاہیے، لیکن کسی ورکر کو دے دو یار۔ تم پی ایچ اے کے چیئرمین بھی تم ہو، تم نے سیاحت کا مشیر بھی تم نے بنا ہے، تم ایم پی اے بھی ہو جاؤ گے اور تم جناب علی فوڈ اتھارٹی کے بھی چیئرمین ہو، ٹکٹ بھی تم نے تقسیم کرنے۔ راشد شفیق مہمان آیا تھا، اگ لینا آئی تو گھر والی مالک بن گئی جناب۔ میں نے وہ وارڈ 3 میں تقریر کی اور جس نے مجھے بلایا تھا اس کو فون کر کے کہا اس کو بلایا کیوں؟ اور بابا مجھے اللہ نے لفظ چھوڑنے کا ایک ہنر دیا ہوا، بات کرتا ہوں۔ بھئی خان صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ سچ بولو، آپ اپنی دل کی آواز ہیں اور آپ بہت آج کے نہیں ہیں ہماری پارٹی میں، آپ بہت پرانے ہیں، بے شک 19+ مجھے بھی ہو گئے لیکن آپ بہت پہلے کے ہیں اور آپ نہیں ان کی سے ہے الحمدللہ۔ لیکن بہن ابھی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا کہ انفارچونیٹلی جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ خان صاحب کے گرد ایک جو سرکل ہے نا وہ آل گڈی 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 بتاتے ہیں، سر سب ٹھیک ہو جائے گا، سر جو ورکر کی آواز ہے نا وہ آپ ہیں، آپ ہمیں پہنچانی ہے بھائی۔ انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن والی بات ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک خبر اور سر سانو بھول کے رکھ دیتا ہے انہوں نے، بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ ساڈا دریا مروڑ کے رکھتا ہے۔ میں آپ کو بلاگ رائے دے رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو مینجمنٹ گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو پارٹی کے مسائل کو ٹھیک کرنا، ورکر کو عزت دیں، ورکر ٹوٹلی آپ کے نگلیکٹڈ ہے، ورکر آپ کا چلا جی نا آپ نے لڑنی تھی نا بیوروکریسی کے خلاف، وہ آپ کے گھر میں آ گئی، آپ کے گھر میں آپ نے 2-4 سر رکھے ہوئے ہیں اسپوکس پرسن، وہ ان کو شاباش اللہ بہت اچھے بول رہے ہیں، چوہان صاحب بن گئے جی ایل ایم منسٹر بن گئے تے ترجمان بن گئے تے نال ہی وہ دوسرا انہوں نے نوٹیفیکیشن دیتا جن سارے ترجمان نے سارے ختم نے، میں کہ بابا جنی تنخواہ دے دے سو واپس لے لے سکتے ترجمانی تو اللہ پاک نے جو یہ صدقے اس کالی کملی والے کے اور تعالیٰ شاہ بخاری کے پاؤں میرے باپ نے دھلائے ہیں اور اس کے لاب سے میرے باپ نے استفادہ کیا ہے، یہ تو ہماری نسلوں میں چلے گی بات کرنے کی۔ ترجمانی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جب تم کسی اور کی ترجمانی کرتے تھے فیاض حسن چوہان صاحب، ہم پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے جی جا کے کہنے وہ کہتے ہیں روک سکو تو روک لو، جاؤ روک لو مجھے ترجمانی سے، میں پنجاب کا ترجمانی، میں پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہوں، پھر سے ہوئے وقت کی میں آواز وہ لے کے آؤں گا آواز آپ کے سامنے، آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو، آپ اسی طرح لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں گے، لوگوں کو جناب علی دیوار گے۔ ہم نے پوچھا کیا تھا سر، بات پھر اپنی ہو جاتی ہے۔ سبرینا کچھ آپ بات کریں کیونکہ ایک لیول آتا ہے نا، ہاں تو یہ میرا ذرا وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں میں آپ کو دیکھیں یہ ایک ہمارے لیے آئی اوپنر ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے دیکھنا ہے کہ ہم جہاں جہاں غلط تھے اور ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے تھے، یہ آئی اوپنر ہے قیادت کے لیے بھی اور ہم ورکرز کے لیے بھی۔ میں تو بے شک ایم پی ہوں لیکن میں بھی آج تک اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر کر کے ہی کام کرتی ہوں، ہم ورکرز ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں، گھبرانا نہیں ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دور کرتے ہوئے، اس سے سبق سیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے ہم بلدیات کا تو کیا، ہم بڑے الیکشن کی طرف بھی اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے چلیں گے۔ بڑے الیکشن میں مجھے امید نہیں لگتی، میں آپ کو بڑا کہتا ہوں، میں بڑا تجزیہ آپ کو بتا کہ کیپ گوئنگ آن مینی چینلز، اینالسٹ نہیں ہیں، آپ 2 سال آپ کے پاس بہت کم وقت رہ گئے، یو آر لوزنگ یور پاپولیرٹی، یو آر لوزنگ یور ورکر، آپ کی اسٹرینتھ ہے ہی ورکر، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اوپر جا کے، ورکر کو یو ہیو نیگلیکٹڈ ہم آل ٹوگیدر، وہ بیچارہ تھانے میں جاتا ہے، جنرل رشوت دینی پڑتی ہے، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں افتخار صاحب، روات تھانہ ان مائی ایریا،
वहां पे एक बंदे को मैंने रिंग करके भेजा, उसका जेन्युइन मसला था और उसको पता था कि हु इज टेलिंग हिम, मेरा भी थोड़ा ताल्लुक है पीटीआई के साथ, और शाम को उसने कहा सर मैंने 70,000 रिश्वत, एंड आई कैन नॉट गेट दैट एसएचओ चेंज डिस्पाइट बीइंग a focal person in that. सवाल पैदा नहीं होता जी, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं ये आपको बता पुलिस रहा हूं। है, इसको हम आजाद कर दिया है, आजाद कर, सबसे पहले ये ज्यादती जो है ना, ये पंजाब पुलिस हमारे पीटीआई के लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसा मैं मीडिया पे कह रहा हूं, मेरे घर में डाका पड़ा और मेरा 14, 15, 30, 25 कितना लाख का डाका पड़ गया। उसके बाद जनाब अली मुझे उन्होंने कहते जी हमने 4 मोर्चे पकड़ लिए, तर्जुमान उस वक्त था ना, तर्जुमान था ये फयाजुल हसन चौहान ने मुझे जो बरतरफ किया ना, उससे पहले का, मैं तो अभी मरकज स्पोर्ट्स पर्सन तर्जुमान था, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आपका डाकू हमने पकड़ के ले आए और भावलपुर से लाए, आप पहले जी आ गया वो एएसआई आके कहने लगा जी एक गाड़ी दे दें और पेट्रोल दे दें और हमने भावलपुर जाना डाकू। मैं कहा गल सुन गल मरासी वाली, वो 5 पतीले सन, तो ना पुलिस से रपड़ लगाती, मेरे 5 पतीले जड़े ना चोरी हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना आई, उन्होंने कहा तेरे घर किन्ने 5 पतीले सन? जी 5 सन। कहते 2 किहड़े ने? कहते जी ये 2 ने जे तुसी लै जाने। हाँ। यानी आपके घर डाका पड़ा, आप भावलपुर के लिए गाड़ी करके दें, आप ही उसका पेट्रोल भी पूरा करें, आप रास्ते का खर्चा पूरा करें। मैं कहा बाबा जेड़ा चला गया है वो सलाम अमजद वाली गल है, जो मिल गया उससे याद रख, जो नहीं मिला से भूल जा। फिर कहता है जी 4 डाकू पकड़ लिया, 20,000 रुपए वसूली पा ली। वो मैंने कहा बाबा 4 डाकू से 20,000 रुपए कैसे वसूली पा ली? 30-40 लाख का डाका है, मुझे पता है। पता ना आप घर आए थे, सरवर खान आए थे, बाबर रहमान जी, अफरीदी, सारे आए, सारे आए, मेरा दुख। बिल्कुल हम लोग आए थे जी। ठीक है जी, आप भी आई थी। तो बाद में वो कहने लगा, मैं कहा ये कैसे? मैं कहा 20,000 सीपीओ एसएम यूनुस साहब, वो भी मुझे नहीं दिया आप। वो आया घर में पैसे दे के, कहता है लिख दें। मैंने कहा जी मबलग 30 लाख डाका, वसूली 20,000, बाकी जनाब अली 29,80,000, निस्ब जिसका इतना होता है वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे, आप बैन करो। फिर बात 4.5 लाख दी है। कल जुल्फकार शाह मिल गए वहां पे, आपके सामने ही था जी जी। तो उसमें जनाब उसने कहा कि बाबा मैं क्या मेरा काम क्यों है? कहना जी बस करो जी हूँ थोड़ा जो काम होना। देखिए आज हमने बड़ी बातें करनी थी, तो हमने अपने दिल के जो है ना वो जोड़ा, फिर तफसील से मैं अब 1-on-1 बात करूंगा आपसे। और मीडिया अथॉरिटी पे हम बात इसलिए नहीं करते कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान अकील तरीन किसी वजह से ट्रैफिक पे ब्लॉक हो चुके हैं। और लेकिन इतना बात बता दूं कि मीडिया वर्कर्स के लिए ये एक अथॉरिटी बन रही है, ये उनके लिए अच्छी चीज़ है। डर उनको है जो फेक खबरें देते हैं। अभी हमने फेक खबर सुनी, डॉक्टर कदीर खान को 3 दिन पहले हमने मार दिया, दुख किया। अब उसके घर वालों पे क्या गुजरी है? मुझे अभी कमर अदरीस ने बताया, जो मेरा दोस्त है, उसने कहा जी कि उसके घर वाले रो रहे हैं, आपने जिंदा बंदे को मार दिया। किसी जगह में लिखा 10 करोड़ जुर्माना और 3 साल कैद। तो उसने कहा इनको लितर भी मारे। तो मीडिया अथॉरिटी उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, लुच्चों और लफंगों के लिए जो गलत खबरें देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आज हो गई और गुस्से की बातें होगी। मुझे तो लोग कहते हैं नहीं, हौसला रखें इंशाल्लाह। लेकिन ये कि सबरीना नहीं, आपको हमने अपनी गलतियों से जीतना है। आपके जितनों भी जो टीम एट्रॉनिक्स है और बगैर साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमारे साथ बैठ के हमारे नाजरीन के साथ लाइव एट पाकिस्तान में बात की। फिर कल इंशाल्लाह लाइव एट कैपिटल में बात। देखो मैं बूढ़ा आदमी 6-8 साल का भूल जाता, अपने प्रोग्राम का नाम भूल क्यों? लाइव एट कैपिटल। अच्छा जी कैपिटल जनाब, प्रोड्यूसर साहब लाइव एट कैपिटल। मैं मौजूद मेहमानों को शुक्रिया। फिर कल इंशाल्लाह इसी तरह आड़ी तिरछी टूटी फूटी गुस्से से प्यार से मोहब्बत से बातें करेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।